بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات اختر عباس کا سلام پہنچے. یہ جو ترس کھانا ہے کبھی کبھی تو بہت اچھا لگتا ہے، پر تب جب ہم دوسروں پہ کھاتے ہیں، اور اگر اپنے آپ پہ ترس آنے لگے تو یہ خود ترسی یہ بیماری ہوتی ہے اور آپ کی ساری خوشیاں کھا جاتی ہے. یہ اتنی ظالم ہوتی ہے کہ آپ کی ترقی کی راہ میں ایک پوری دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ خود ترسی اتنا ظالم احساس ہے کہ آپ کے رشتوں کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے. میرے پاس چونکہ بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ جن کو اگر ہم کیس اسٹڈی کے طور پہ لیں تو بہت سارا سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، دوسروں کی کوتاہیوں سے عبرت لینی چاہیے. انسان ویسی غلطی اور کوتاہی کرنے سے بچ جاتا ہے. اگر ایک آدمی کسی اندھے کنویں میں گرا ہو تو خود وہاں گر کر یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ نیچے بہت گندگی تھی، نیچے بہت اندھیرا تھا. یہ خود ترسی مردوں میں کم ہے، عورتوں میں زیادہ ہے، اور لڑکیوں میں بھی کم ہے. جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں، جب لڑکیوں سے خاتون بن جاتی ہے تو خود ترسی زیادہ آتی ہے، اور خاص طور پہ یہ 30 اور 40 کے بیچ میں تو ایسے اود کے اور کود کے آتی ہے کہ اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. پر میرے پاس جو کیسز ہیں یہ 40 پلس بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد بھی، یعنی جب آپ زندگی کے حسین ترین دور میں قدم رکھ چکے ہوتے ہو، اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کر کے نانا اور نانی، دادا اور دادی بن چکے ہوتے ہو، تب بھی اگر آپ کمزور پڑے اور آپ نے خود پہ ترس کھانا شروع کیا تو پھر آپ کی ان خشک آنکھوں میں جن میں آنسو نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں سے آنسوؤں کی فصل اگے گی، اور پھر آپ آنسو بہائیں گے اور لوگوں کو اپنا تماشا دکھائیں گے، اور صرف جو سرخی ہوگی وہ خود ترسی ہوگی. میں قابل رحم ہوں، مجھ پہ رحم کھاؤ. اور سب سے بڑا، یعنی ان سارے کیسز میں جو سب سے بڑا الزام لگا وہ اپنے ہی میاں کے نام لگا. ایک خاتون سے میں نے پوچھا کہ آپ کوئی 48 ایئرز کی ہونے کے باوجود اس وقت 32 یا 33 سال کے لگ رہے ہو، یعنی اتنا کمپوزڈ آپ کی پرسنالٹی، اتنے آپ کے لکس اچھے ہیں، فریش ہیں کہ اگر کوئی افیئر کرنا چاہے تو اس عمر میں آپ سے افیئر کر لے. تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، میرے میاں نے مجھے بہت سہولت دی، میری اپنی گاڑی ہے، میرا اپنا گھر ہے، میرے نام پہ ہے، اور میں جہاں کہیں جانا چاہوں مجھے کبھی نہیں روکتے، اور میرا جو اپنا بینک اکاؤنٹ ہے میں خود آپریٹ کرتی ہوں. سو گھر میں عام طور پہ میری ہی چلتی ہے. ابھی میں نے اپنے بیٹے کو بیاہا ہے، ایک بیٹی کو بیاہا ہے، 2 ابھی باقی ہیں. جب یہ سارا کہہ چکے تو پھر میں نے پوچھا پھر میرے پاس کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا، اصل میں سر میرا میاں بہت ظالم ہے، وہ بہت بے حس ہے. اس نے مجھ جیسی، اس نے اپنے آپ کو کلیوپیٹرا تو نہیں کہا، ایشوریا رائے بھی نہیں کہا، اس نے کہا مجھ جیسی خوبصورت اور حسین عورت کی اس نے قدر نہیں کی. تو میں نے پوچھا اس نے کیا بے قدری کی؟ اس نے کہا ساری عمر اس کے ساتھ، مجھے کو 22-24 سال ہو گئے ہیں، اس نے ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ کسی جگہ جاتے ہوئے وہ شرماتے تھے، ڈرتے تھے کہ آپ کے ساتھ میچ نہیں کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے ساتھ جاتے تھے، شادی بیاہوں پہ جاتے تھے. تو تحفے تحائف کون دیتا تھا؟ اس نے کہا میں دیتی تھی، مجھے پکڑا دیتے تھے پیسے کہ تم دو. فیصلے کس نے آپ کو کرنے کا اختیار دیا؟ انہوں نے کہا اس نے دیا، اسے خود فیصلے کرنے نہیں آتے اس لیے اس نے مجھے آگے کر دیا. تو یہ جو گھر بنائے اور گھر خریدے اور گاڑیاں خریدیں، ان کے رنگ کس نے پسند کیے؟ اس نے کہا میں نے کیے. کس نے کرنے دیے؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ جو 400 خرچ کرتا ہے وہ دوسرے کو قریب نہیں لگنے دیتا. وہ تو لاکھوں روپے آپ پہ خرچ کرتا رہا ہے، پر اس کو وہ لفظ نہیں آتے جو آپ نے ڈراموں میں دیکھے یا فلموں میں سنے. وہ ہر مرد آئی لو یو نہیں کہہ سکتا، ہر مرد آپ کے لال و گلال ہونٹوں کا اور رخساروں کا اور بالوں کی تعریف نہیں کر سکتا. گونگا نہیں ہوتا، پر اس کو لگتا ہے یہ میری متاع ہے. وہ جب بھی آپ پہ محبت بھری نگاہ دیکھتا ہے، نگاہ ڈالتا ہے، تو خود آپ کا جسم و جان ٹوٹنے لگتا ہے. کون ہوتا ہے؟ وہ آپ ہی کا میاں ہوتا ہے. پر اتنے برسوں کے بعد جب آپ سکھ کی وجہ سے دوبارہ سے جوان ہونے لگے اور آپ اس کا شکوہ کر رہے ہو تاکہ اپنے کسی غلط فیصلے کو دلیل دے سکو. یہ میں بالکل ایک عجیب سی بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اطمینان سے جیتے جیتے کامیابی میں اور بالکل ایک سکھ کی زندگی کے پیک پہ پہنچتے ہو تو تب شیطان ضرور آپ کے دل میں آتا ہے. یہ مردوں کے ہاں بھی ہوتا ہے
اور یہ عورتوں کے ہاں بھی ہوتا ہے۔ اشفاق صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ فرماتے ہوتے تھے کہ 40 سال کے بعد مرد کی زندگی میں محبت کی گھنٹی بجتی ہے اور وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، جبکہ یہ گھنٹی دوسری شادی کی نہیں ہوتی، محبت کی ہوتی ہے، پر رب کی طرف سے ہوتی ہے کہ تو نے 40 برس مجھ سے دور رہ کے انسانوں سے، عورتوں سے محبت کر لی، اب تمہیں پلٹ آنا چاہیے، اب تمہیں محبت کا جو ترجیح ہے، پرائورٹی ہے، اس کو ری فکس کرنا چاہیے۔ سیم از دا کیس ود دا ویمن، اور خاص طور پہ جو خواتین بڑھاپے کے قریب اس کی حد کو چھونے جا رہی ہوتی ہیں اور وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، ان کا جسم ڈھل نہیں جاتا اور وہ بالکل اچھا ان کی صحت کے ساتھ ہوتا ہے، اس عمر میں وہ ہوتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس خاتون نے اور اس سے پہلے کچھ اور خواتین نے جنہوں نے اسی عمر میں، یہ ناممکن چیز ہے پر ہو رہی ہے، جب بھی آپ اپنے کانوں کو موقع دیتے ہیں کسی اور کو جو ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ کی تعریف کرے، آپ کے قریب آنا چاہے، وہ آپ سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ہم عمر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے عزیز و اقارب میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی انجانا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی بزنس پارٹنر ہو سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں کوئی وقتی طور پہ حصہ بننے والا ہو سکتا ہے، اس کی شکل معصوم ہوگی پر نیت ڈاکو کسی ہوگی، اس کا عمل ایک لگے گا دوستانہ سا ہے، پر اس کے ایک ایک موومنٹ درندے کی طرح ہوگی شکار سے پہلے والی۔ آپ سوچئے کہ وہ جانتا ہے آپ شادی شدہ ہو، وہ جانتا ہے آپ کے بچے ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ کے نواسا اور نواسی بھی ایک ایک دنیا میں آ چکے ہیں، اور اس کے باوجود وہ آپ کو ایک ایسا جال بنے اور اس میں یہ کہے کہ تو اس کو چھوڑ کے میری طرف آ جا اور میرے ساتھ زندگی گزار، اور ہم دونوں بہت عمدہ زندگی گزاریں گے، اور وہ آپ کے میاں کی نسبت فقرا بھی ہو۔ خواتین حضرات، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر دور میں ہوا۔ آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا، اس کی بیوی کا نام تھا ماریا عطف، عین توئے اور فے، سنا ہے بہت خوبصورت خاتون تھی، اور ان دونوں کے آپس میں بنتی بھی خوب تھی۔ حاتم کو رب نے دل دیا تھا بہت بڑا، بچے بھی خوب دیے تھے، وہ اتنی وسعت قلب کا اور وسعت دل کا مالک تھا کہ چیریٹی بہت کرتا تھا، اس لیے تو آج تک اس کا نام حاتم طائی سخی اعظم کے طور پہ معروف ہے۔ ایک روز یہ ہوا کہ ماریا کا کزن اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تو کیسی قسمت لے کے پیدا ہوئی ہے کہ تیرا جو میاں ہے یہ مجھے احمق لگتا ہے، یہ اتنا فضول خرچ ہے، اتنے دونوں ہاتھوں سے یہ خرچ کرتا ہے مہمانوں پہ اور لوگوں پہ اور مانگنے والوں پہ اور فقروں پہ اور بے کسوں پہ، کہ مجھے لگتا ہے جب تک تیرے بچے جوان ہوں گے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور تو بھی ایک فقیر کی بیوی بن جائے گی، تو تو جانتی ہے کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو ایسا کر، اسے ڈیورس لے اور میرے پاس آ، میں تجھ سے بیاہ کروں گا، اور میرے پاس بھی بہت دولت ہے حاتم جتنی، اور پھر ہم اپنا جو اگلا عمر کا حصہ ہے اس کو بہت اچھا گزاریں گے۔ ہوا یہ کہ اسی دن ماریا نے جب فیصلہ کر لیا کہ میں اب حاتم سے ڈیورس لے لوں گی، تو اس نے جو اپنا خیمہ تھا اس کے جو جنوب کا دروازہ تھا وہ بند کر دیا۔ یہ عرب میں ایک روایت تھی کہ اگر جنوب کا دروازہ آپ بند کر دو، لاک کر دو، اور شمال کا کھول لو، تو اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ ولنگ ٹو لیو ود یور ہسبینڈ اینڈ یو ہیو اے ڈیزائر ٹو لیو، یا آپ اس رشتے کو توڑنا چاہتے ہو۔ ابھی حاتم گھر نہیں آیا تھا کہ اس نے یہ کر لیا۔ جب حاتم گھر آیا تو اس نے دیکھا تو سمجھدار تھا، دانا تھا، دانشور تھا، اس نے اپنے بیٹے عدی سے کہا کہ عدی دیکھ تیری ماں نے کیا کیا، تو اس نے کہا میری ماں عمر سیدھا خاتون ہے، سمجھدار ہے، جانتی ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اب اس کو کیسے قائل کیا جائے۔ تو حاتم نے اپنا پورا ریور اور جتنے جانور اور اونٹ اور گھوڑے سب کو ساتھ لیا، اور ایک تھوڑا دور جو دوسرا میدان تھا وہاں جا کے اس نے اپنے خیمے لگائے اور وہاں رہائش اختیار کر لی، عدی اس کے ساتھ تھا۔ ہوا جو کہ اگلے روز حاتم کے خیمے کے باہر ایک قافلہ آ کے رکا جس میں 50 سے زیادہ مرد و خواتین تھی۔ تو حاتم کی بیوی چونکہ عادی تھی کہ جب قافلہ اترتا تھا تو گھر میں کھانا پکتا تھا، تو اس نے فوراً اپنی کنیز کو کہا کہ جاؤ میرے کزن کے پاس اور اس سے کہو کہ 50 لوگ آئے ہیں، تازہ گوشت چاہیے، تازہ دودھ چاہیے، اور کھانا پکانے کے لیے آٹا اور باقی جو لوازمات ہیں وہ بھی چاہیے۔ جب کنیز وہاں پہنچی تو اس آدمی نے جو حاتم
کی بیوی کو اپنے میاں سے متنفر کر چکا تھا، اس نے سر پیٹ لیا اور سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا یہ بیوقوف عورت مجھے بھی زمین پہ لگائے گی، مجھے بھی غربت کا منہ دکھائے گی، اور اس سے جا کے کہو کہ ان مہمانوں کو یہاں سے رخصت کرے، ایک لقمہ اور ایک قطرہ دودھ کا اور ایک لقمہ گوشت کا میں نہیں بھجواؤں گا۔ وہ جب نوکرانی واپس آئی اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بی بی صاحبہ آپ نے کس آدمی کو منتخب کیا ہے اپنے زندگی کے ساتھی کے طور پہ کہ جس کی زندگی خست سے بھری ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک دن بھی جینا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ تو اس نے پھر حاتم کے پاس بھیجا۔ جب حاتم کے پاس جا کے اس نے بتایا کہ مہمان آئے ہیں تو حاتم نے فوراً اپنے غلام سے کہا کہ 2 سب سے شاندار اونٹ نکالو۔ جب اونٹ نکالے گئے تو اس نے اپنی تلوار سے اس کی دونوں پچھلی ٹانگیں کاٹ دیں، اسے کونچیں کہتے ہیں، کاٹ کے اس زمانے میں اونٹوں کو یوں ہی ذبح کیا جاتا تھا۔ وہ جب گر گئے ان کا گوشت بنایا، تازہ اونٹنیوں کا اور بکریوں کا دودھ نکالا اور ان مہمانوں کے لیے بھیجا۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم جس نعمت کی قدر نہیں کرتے وہ ہم سے چھن جاتی ہے، وہ ہم سے پھر لے لی جاتی ہے۔ اور وہ خواتین جنہیں آخری عمر میں، پیری عمر میں جا کے پھر سے عشق ہونے لگتا ہے، ایک بات تو آپ کو بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ عزت کے پیک پہ جا کے، یا یوں سمجھیں کہ پیرس کے ایفل ٹاور پہ جا کے آپ نیچے چھلانگ لگانا چاہتے ہیں تو نیچے ذلت ہے، خواری ہے، بچنا کچھ نہیں ہے۔ نہ آپ کی بیٹی کا سسرال بچے گا، نہ آپ کے بیٹے کا، ہر جگہ تماشا بنے گا آپ کے بچوں کے اور ان کے بچوں کے بچوں کے، جہاں جہاں لوگ ریلیٹیوز ہوں گے، ہر جگہ آپ کی عزت پہ، آپ کی فیصلے پہ اور آپ کی اس خواری کے فیصلے پہ وہ جملے ہوں گے کہ you wouldn't be able to face the people۔ آپ جہاں بھی رہتے ہوگے آپ کو وہ گھر چھوڑنا پڑے گا، آپ کو وہ علاقہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ کہیں ضروری نہیں ہے کہ حاتم کے بعد جو آپ کو میاں ملے وہ بھی حاتم جیسا ہو۔ ہر میاں جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کچھ کی شکل سانولی ہوتی ہیں، کچھ کے رنگ گہرے ہوتے ہیں، پر ان کے دل بھی تو اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو اتنے سالوں سے ملکہ بنا کے رکھتے ہیں تو قدر کرنا آپ پہ واجب ہے۔ آپ کسی کی تعریف سن کے، کسی کو ذرا آپ کے لیے آگے پیچھے ہوتے دیکھ کے اور آپ کے ہوٹل میں کھانا کھاتے دیکھ کے، کرسیاں پیچھے کرتے دیکھ کے، اس کی کرٹسی دیکھ کے، میں نے جن جن کیسوں میں یہ ہوتے دیکھا ہے ان خواتین کو دوسرے مردوں کے ہاتھوں رلتے دیکھا ہے۔ پھر وہ ان کا شکوہ لے کے آتی ہیں، ان کا گلہ لے کے آتی ہیں، پر یاد رکھیے گا یہ فیصلہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ ہر فیصلے کی واپسی کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے۔ اس فیصلے کے بعد اپنے خاندان میں، اپنے بچوں کے خاندان میں، ایون اپنے شوہر کے خاندان میں آپ کیسے جا کے بیٹھو گے، کیسے اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کرو گے؟ آپ کے دل میں چور تھا جو اتنے سالوں چھپ کے بکل مار کے بیٹھا رہا اور بالآخر وہ اٹھا اور اس نے وہ کیا کہ ایک بڑے چور کا ساتھ دیا، ایک بڑے ڈاکو کو موقع دیا کہ جس نے آ کے آپ کے شوہر کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا، ایک ایسے درندے کو موقع دیا کہ جس نے آپ کے گھر کی دیواروں کو پھلانگا اور اندر آ کے آپ کے میاں کی عزت کو، آپ کے بچوں کی ماں کو، اس کی عصمت کو تار تار کیا، اس کو اڑا کے لے گیا، اٹھا کے لے گیا۔ اس فیصلے کو شاید نہ آپ، نہ آپ کا متوقع یا ہو چکا میاں کبھی بھی ڈیفینڈ کر پائے کسی کے سامنے بھی۔ آپ یہ کتنی زندگی اور جی لو گے 50 اور 55 کے بعد؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال، پر آپ کوئی لڑکی بالی تو ہو نہیں کہ اس عمر میں اب رومانچک باتیں سنو۔ جس مرد سے اب آپ بیاہے جاؤ گے اس کی ایون مردانگی کی عمر 4 سے 5 سال ہوگی، اور اس 4 اور 5 سال کے لیے آپ نے اپنی عمر بھر کی خوشیوں کو غارت کرنے کا فیصلہ کیا۔ That's not fair. That's not a good decision. And you ought to be very sensible, very sensitive regarding your own decisions. جن فیصلوں کی بنیاد پہ، جس انتخاب کی بنیاد پہ آپ کی عزت تھی، آپ کا وقار تھا، آپ کا مرتبہ تھا، آپ کی اٹھان تھی، پہچان تھی، اپنے ہاتھوں سب اٹھا کے کچرا دان میں ڈال دیا۔ تو جو کچرے میں ایسے رشتوں کو اور ایسے احساس کو اور ایسی قیمتی متاع کو ضائع کرتا ہے، میرا رب بھی اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔